نے کہا تھا غیبت کی تعریف یہ ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی وہ برائی جو اس کی ذات میں موجود ہو، برائی کی نیت سے بیان کرنا غیبت ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اگر ہم برائی کی نیت سے نہ کریں، ویسے ہی بیٹھے ہوئے آپس میں اور ہنسی مذاق میں برائی کر دی، برائی کی نیت نہیں ہے، تو دیکھیں برائی کی نیت کا تعین اس طریقے سے ہوگا کہ جہاں شریعت نے اجازت نہیں دی، جہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ غیبت کر سکتے ہیں، ان میں سے کوئی صورت متحقق نہ ہو۔ مثال کے طور پر جس نے حیا کا پردہ اپنے چہرے سے ہٹا دیا، اس کی غیبت نہیں سرکار نے فرمایا، تو اعلانیہ گناہ کرنے والے کی غیبت ہو سکتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ حاکم اسلام کے پاس جاتے ہیں اپنا کوئی مقدمہ لے کر، اس میں آپ غیبت کر سکتے ہیں۔ مفتی سے آپ معلوم کر رہے ہیں فتویٰ، اور یقینی سی بات ہے دوسرے کی پوری باتیں بیان کرنی ہوں گی تب صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ قاضی کے پاس ہیں تو اس وقت بھی آپ غیبت کر سکتے ہیں، تھانے وغیرہ میں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، یعنی اگر آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ غیبت کا لحاظ نہیں کریں گے۔ اب جیسے کسی نے پوچھا ہم اپنی بچی کا نکاح فلاں لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسا ہے، اب یا تو آپ کہہ دیں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، آپ کسی اور سے معلوم کریں، اور اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو بالکل اب اس صورت میں بھی غیبت جائز ہوتی ہے۔ یہ جو ہے غیبت اگر آپ اس صورت میں کریں گے تو یہ برائی کا ارادہ نہیں کہلائے گا، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ برائی کا ارادہ ہی کہلائے گا، چاہے آپ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قصد و ارادہ نہیں تھا، لہذا برائی کے ارادے سے کیا، جس کو عرف عام میں برائی کا ارادہ کہتے ہیں، تب بھی ہنسی مذاق میں کیا تب بھی وہ برائی کا ارادہ ہی کہلائے گا، کیونکہ ان میں سے نہیں شامل ہے۔ تو جو غیبت کی جوازی صورتیں ہیں اس سے ہٹ کر جو غیبت کی جائے گی وہ برائی کے ارادہ ہی متصور ہوگا اور اس میں انسان گناہ گار ہوگا۔ امید ہے یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ یہ فرمایا کہ کیا ایسا کوئی ہے، یہ صحیح بات ہے کہ گناہ گاروں کی آنکھیں